وسلم نے دیا تھا اپنے دور حیات میں، اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کاش مجھے اللہ اتنے زندگی دے دیتے. دیکھو ہمیں درس دے رہے ہیں، ورنہ تو رسول ہے، ورنہ وہ خاتم ہے، وہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا حبیب ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ ہو سکتے تھے، لیکن ہمیں پیغام دیتے ہوئے یہ فرمایا یعنی کاش اگر مجھے اتنا مہلت ملتے میں اپنے حسین کے اس بیٹے کی زیارت کر لیتے جس کے لیے اللہ نے قیامت کے دن زین العابدین لقب رکھا ہے، زین العابدین کے ساتھ اس کو پکارا ہے. یہ لقب رسول پاک نے اپنے زندگی میں یعنی حضرت زین العابدین کو عطا فرمایا تھا. اور اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہے. یہ کس طرح ثابت ہے؟ یعنی ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام نماز تہجد میں مشغول تھا، نماز تہجد ادا کر رہے تھے، نماز تہجد میں مشغول تھا. اس وقت شیطان مردود، شیطان ایک اژدہا کی شکل میں امام علیہ السلام کے پاس آ کر امام علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا. امام علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے الگ کرنے کی کوشش کر دیا، اللہ کی عبادت سے امام علیہ السلام کو غافل کرنے کی کوشش کیا. امام علیہ السلام کے لقب کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، لقب امام علیہ السلام کے بارے میں وہ پہچانتے نہیں تھے، لیکن امام علیہ السلام کو تنگ کرنے کے بعد یعنی آخر میں تنگ آ کر عاجز ہو کر شیطان نے امام علیہ السلام کی پیر کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا. لیکن امام زین العابدین اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، اللہ کی سرریز ہو کے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اس وقت شیطان مردود عاجز ہو کر چلے گئے تو آواز قدرت آئی، آسمان سے کہا انت زین العابدین، یہ زین العابدین ہے، یہ زین العابدین ہے. یہ آواز قدرت آئی اللہ کی طرف سے، اوپر سے آسمان منادی نے ندا کر لیا یعنی اگر دنیا میں زین العابدین کو دیکھنا چاہتے ہیں، زین العابدین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، زین العابدین بننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ محلہ یہ بنو ہاشم میں مدینے کے اس محلے میں آ کر امام زین العابدین کی زیارت کر لو. وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہے. توجہ ہے جی. شیطان عاجز ہو کر یعنی چلے گئے تو آواز قدرت آئی انت زین العابدین. اس علی کے لیے، دوسرے علی کے لیے یہ منادی نے ندا کر لیا یعنی عبادت کی فتح کے موقع پر ان کو آسمان کی طرف سے زین العابدین کا لقب ملا. اور پہلے علی کو میدان میں فتح ملنے کے بعد جس طرح آسمان سے لا فتائن لا علی صرف الا ذوالفقار کے لقب جس طرح ملا تھا، منادی نے ندا کر لیا تھا، اس علی کے لیے آسمان سے زین العابدین کا لقب کے ساتھ پکارا. توجہ ہے جی. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ. جس طرح پہلے علی کو میدان کی فتح پر لا فتح کی کیا ہے جی لقب آسمان سے ملی تھی، منادی نے ندا کر دیا تھا، اس علی کے لیے بھی اس عبادت کی فتح پر، اللہ کی عبادت کرنے پر آسمان کی طرف سے یعنی انت زین العابدین کا لقب ان کو ملا. اور آگے ایک اور لقب ہے، وہ کون سے لقب ہے جی؟ وہ لقب ہے سید الساجدین. کیا ہے جی؟ سید الساجدین. یعنی اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور عبادت کرتے کرتے اپنے پیشانیوں کے اوپر کیا ہے جی نشانات بناتے ہیں، ان تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اور سجاد ان کا لقب ہے. جب بھی امام علیہ السلام کو کوئی چھوٹی سی نعمت ملتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، اور جب بھی کوئی دو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوتے تھے اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے. اور جب بھی امام علیہ السلام کو کوئی نعمت عظمیٰ ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اور عبادت الہی میں اتنا مشغول رہتے تھے یعنی سجدہ کرتے کرتے سارے رات گزر جاتے تھے امام علیہ السلام.
یہ ویسے نہیں ملے لقب، عبادت کی وجہ سے ملے گی، زہد کی وجہ سے ملے گی، تقوی کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی اتنے عبادت کی وجہ سے ان کو زین العابدین اور سید السجاد کا لقب اللہ کی طرف سے ان کو عنایت ہوئی۔ تو ہم کیا ہے؟ ان کے پیروکار ہیں۔ کیا ہے؟ ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کو ہم اپنے امام مانتے ہیں۔ تو امام ماننے کے بعد میرے اور آپ کی اوپر فرض ہے امام ہمارا زین العابدین ہو، ہم کیا ہے؟ عبادت سے فرار اختیار کریں۔ زیب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے امام کیا ہے؟ سید الساجدین ہو، سجدہ کرنے والوں کے سردار کیا ہے؟ سردار ہو، میں اور آپ سجدہ کرنے سے فرار ہو، تو ہم میں یہ زیب نہیں دیتے ہیں۔ امام وہی چاہتے ہیں جو امام خود کرتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ پریشانیاں ہونا میں اپنے فریضہ تھا وہ بتا دیا۔ یہ اللہ اکبر، بہت سارے واقعات ہیں امام علیہ السلام کے حالات زندگی، بہت ہی سخت ہے، بہت ہی مشکلات ہے۔ آگے چلیں، اس سے آگے امام علیہ السلام کی عبادت اور امام علیہ السلام کی اخلاق کے علاوہ ایک بہت بڑا امام علیہ السلام نے ہمارے اوپر ایک اور احسان کیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا، یعنی اس دعا کے مجموعہ کا نام صحیفہ سجادیہ، بہت ہی مشہور کیا ہے دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ انسان اپنے رب کے ساتھ کس طرح راز و نیاز کرنا ہے امام علیہ السلام نے اس میں بتایا ہے، یعنی اپنے رب کے ساتھ روابط کس طرح اختیار کرنا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے اس کتاب میں بتایا ہے۔ اور جس طرح اللہ کے ہاں دعا ماننے کا طریقہ ہے وہ امام علیہ السلام نے اس صحیفے میں لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ وہ خوبصورت جملہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انسان یعنی جب تک اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں اور اپنے کمزوری کو جب تک نہیں پہچانتے ہیں تو دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ دیکھو، جب تک اللہ کی عظمت کی کبریائی کو نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے کمزوری کے احساس کمتری جب تک اپنے اندر پیدا نہیں کرتے تب تک دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے یعنی اللہ یعنی ربوبیت کے ہاں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ لیکن دعا دنیا والوں کا دستور کیا ہے؟ ہمارا دستور کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ہمیں کوئی مشکلات آ جاتے ہیں تو ہم دعا کے لیے کیا ہے ہاتھ کو بلند کر دیتے ہیں اور مصلی بچھا دیتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دعا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ پاک پروردگار میرے اس مشکلات کو حل فرما، پاک پروردگار میرے یہ مشکلات کو حل فرما، پاک پروردگار مجھے اس بیماری سے نجات دے، پاک پروردگار مجھے اس فلان جگہ سے مجھے نجات عطا کرے، پاک پروردگار مجھے اتنا دولت عطا فرمائے۔ یہ تمام ہم دعائیں مان لیتے ہیں، جو ہی ہمارے دعا قبول ہو جاتے ہیں، دعا پورے ہو جاتے ہیں، ہم نے کیا ہے جی مصلی کو لپیٹ لینا ہے، سائڈ پہ کر لینا ہے، یا ہم جو دعا مانتے ہیں دعا کے ہاتھ بلند کرنے کو ہم نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا یعنی عبادت دعا کرنا انسان کے لیے اللہ نے جس طرح کھانا پینا انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی لیے انسان کی روح کے لیے یہ دعا لازم و ملزوم پر ہے۔ سمجھ آگئے؟ اللہ سمجھ نہیں لگے میرے خیال میں نا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔
جس طرح انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اسی طرح انسان کے روح دعا کے بغیر، اللہ سے راز و نیاز کے بغیر کیا ہے مکمل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی اس دعا کی مجموعے میں امام علیہ السلام نے ایک کامل ترین انسان بننے کے لیے یعنی ایسے دعا اور ایسے مناجات مرتب کیا، انسان دیکھ کر ان کی کیا ہے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں دعا سے کیا ہے غافل ہے۔ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم دعا کر لیتے ہیں، جب ہمارے پریشانی ختم ہو جائے تو دعا کو ہم روک لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ جس طرح آپ کے لیے آپ کا سانس ضروری ہے، زندگی کے لیے آپ کے جسم کے لیے آپ کی سانس ضروری ہے، اسی طرح آپ کے روح کے لیے دعا ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ دوسرے پہلو کی طرف سے یہ آپ کی ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے 20 مرتبہ حج کیا ہے، یعنی ایک ناقے کی 20 مرتبہ ایک ناقہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر امام علیہ السلام نے حج کیا ہے۔ ایک راوی روایت کرتے وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ مکے کی طرف جا رہا ہے، مکے کی طرف کر رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا، اس صحرا میں، اس بیابان میں، اس کیا ہے جی یہاں پر کوئی عام قبیلہ بھی نہیں، گروہ بھی نہیں جاتے ہیں، گروپ بھی نہیں جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچپن کا بچہ اتنے کیا ہے تیزی کے ساتھ مکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، اس بچے کو روکا، رو کے کہا اے بچہ کہاں جانے کی ارادہ ہے اور آپ کا ذات راہ کہاں ہے اور ذات راہ کے ساتھ آپ کی سواری کہاں ہے اور جانا آپ نے کہاں ہے؟ توجہ ہے جی، بچپن ہے، بچوں کی طرح بچپن ہے۔ امام کے تقویٰ دیکھو، پرہیزگار دیکھو، امام علیہ السلام یعنی اللہ کے ساتھ لگاؤ دیکھو، لگاؤ محبت دیکھو، کتنا محبت ہے رب سے، کتنا رب کی کیا ہے مشتاق ہے امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی چل رہے وہ جا رہے تیزی کے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھا کہاں جا رہے بچہ، اور آپ کا ذات راہ بھی نہیں ہے، اس بیابان میں، اس صحرا میں کوئی گروپ بھی نہیں جاتے ہیں، اتنا بڑا قافلہ بھی نہیں جاتے، آپ اکیلے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ذات راہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ایک خوبصورت جملہ کہا، امام نے فرمایا میرے ذات راہ میرا تقویٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے ذات راہ میرا تقویٰ میرے ذات راہ ہے، یہی میرے لیے باقیات صالحات ہے، یہی میرے ساتھ قبر میں جانا ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ یہ رہنا ہے۔ توجہ ہے جی، امام علیہ السلام پیغام دے رہے، پیغام لے لو، ذہنوں میں نقش کر دو۔ اور آگے جاتے ہوئے امام سے دوسرا سوال کیا، آپ کے پاس سواری کہاں ہے؟ آپ سواری پہ نہیں ہے، پیدل کیسے جائیں گے؟ تو فرمایا اللہ نے یہ 2 پیر مجھے دیا ہے، پاؤں مجھے دیا ہے، یہ دونوں میرے سواری ہے، مجھے یہاں سے لے کر مولا تک لے کے جائیں گے۔ تیسرا سوال کیا، تیسرا سوال یہ تھا یعنی کہاں جانے کا ارادہ ہے، کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، کس شہر میں جا رہے ہو؟ تو فرمایا مولا نے یعنی امام زین العابدین نے فرمایا میں اپنے رب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ امام نے یہ پیغام دیا اور اسی سال امام علیہ السلام نے یعنی روایت میں 20 مرتبہ ایک ناقے پر سوار ہو کر امام نے زیارت یعنی خانہ خدا کی زیارت پر کری۔ اللہ نے جن مومنین کو توفیق دیا ہے، مسلمانوں کو توفیق دیا ہے، تو حج پہ جایا کر، حج کیا ہے زندگی میں ایک بار واجب ہے، لیکن امام نے 20 مرتبہ ناقے پر سوار ہو کر حج کر کے ہمیں یہ پیغام دیا یعنی حج بیت اللہ کرنا مسلمان استطاعت والے مسلمانوں پر واجب ہے اور اللہ سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سمجھ آ رہی تھی؟ اور اسی ضمن میں امام علیہ السلام کے پاس ایک برف سے مومن آتے تھے۔ توجہ ہے جی، توجہ کر لینا۔ برف سے ایک مومن ہر سال امام کی زیارت کو آتے تھے، امام سے ملتے تھے، امام کے پاس آ کے امام علیہ السلام کے قدم بوسی کرتے تھے۔
جتنا چاہت آپ کے دل میں ہوگا اتنا چاہت معصومین کے دل میں ہوگا. یہ ذہن میں رکھو. عام دنیا کا مثال ہے، جس بندے سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بندہ آپ سے ملنے کے زیادہ مشتاق ہوتا ہے. اگر آپ معصومین سے اتنا لگاؤ ہوگا، جتنا لگاؤ آپ کا ہوگا، اس سے زیادہ معصومین علیہ السلام آپ سے محبت رکھیں. ظاہری دعویٰ نہ کریں. وہ بندہ ہر سال آتے تھے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور امام سے ملتے تھے، امام کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، امام کے قدم بوسی کرتے تھے، اور امام علیہ السلام سے ہر وقت ملنے کے لیے جب بھی آتے تھے تحفہ طائف لے کے ان کے پاس آتے تھے. تو ہر سال جاتے ہوئے ایک سال اس کی خاتون نے کہا آپ ہر سال اپنے امام کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے، کوئی نہ کوئی اپنے امام کے لیے آپ کچھ لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے امام کی طرف سے کوئی آپ کو جواب نہیں آیا، کوئی آپ کو تحفہ نہیں ملا، کوئی امام کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ نہیں ہوا. توجہ ہے جی، توجہ کر لینا. مختصر ہے، بس آخری ہے یہ فضائل کے. کچھ بھی نہیں آتے آپ کے امام کی طرف سے، آپ ہر سال ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. اعجاز امامت سے امام علیہ السلام نے اس کی بیوی کے اس جملے کو سن لیا. جب یہ بندہ مکے میں پہنچا، امام کی دولہ سرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا. اس وقت امام علیہ السلام دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما کھانا کھا رہے تھے. وہ بندہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد امام نے کہا اندر آ جائیں اور میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں. حکم امام تھا. وہ بندہ امام کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانا تناول فرمایا. کھانے کے بعد عرب میں دستور ہے، ہمارے یہاں پہ بھی بعض علاقوں میں دستور ہے، جو مہمان آتے ہیں اس کے ہاتھ کی کیا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. شادیوں میں بھی لوگوں کا ہے، یعنی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے. ہاتھ کی دھلائی کا جو سلسلہ تھا وہ ایک تش لے کے اس کے اوپر جگ کے ذریعے سے پانی ڈالتے تھے اور ہر ہاتھ دھوتے تھے، ہر ایک کے مہمانوں کا ہاتھ دھوتے تھے. اسی طرح اس زمانے میں بھی امام علیہ السلام کی دورہ حیات میں بھی یہ سلسلہ چلتے تھے. امام علیہ السلام نے چاہا آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ پانی ڈالوں اور آپ کے ہاتھ دھلواؤں. اس بندے نے کہا آپ میرے وقت کی امام ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ مجھے آفتابہ دیں اور تش مجھے پکڑائیں، میں آپ کے ہاتھ کے پر پانی ڈالوں گا، آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا. امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں جگ کو دے دیا، آفتابے کو اس کے ہاتھ میں دے دیا اور تش کو بھی ان کے پاس سامنے رکھا. امام علیہ السلام نے ہاتھ دھونا شروع کر دیا. توجہ ہے جی، لطیف جملہ ہے یہ. امام علیہ السلام نے ہاتھ دھونا شروع کر دیا، ہاتھ پر پانی ڈالتے رہے. امام علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو اوپر سے پانی ڈال رہے نیچے سے جواہرات میں تبدیل ہو رہے. کیا ہو رہے جی؟ نیچے سے جواہرات میں تبدیل ہو رہے. جو ہی ترچ بھر گیا، امام علیہ السلام نے کہا پانی کو روکو، ختم کر دو، اور اس ترچ کے اندر جتنے بھی جواہرات ہیں کسی کپڑے میں اور اپنے سامان میں ڈال دینا اور جا کے اپنے بیوی کو دے دینا، کیونکہ اس کی شکایت دور ہو جائے گی. ان کی شکایت کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائیں گے. یہی کہا. وہ بندہ پریشان ہو گیا. وہاں پر میرے بیوی نے میرے گھر میں مجھے کہا ہے میرے امام کو کیسے پتہ ہے؟ امام ہوتے ہی وہی ہے جو غیب کے علم جانتے ہیں. امام ہوتے ہی وہی ہے، معصوم ہوتے ہی یہی ہے جو علم غیب جانتے ہیں. جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ وقت کی امام جانتے ہیں. آج اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے یہ نہ سمجھے ہمارے امام غافل ہیں ہم سے، بلکہ ہمارے ہر کام سے امام واقف ہے. آپ اچھے کر رہے ہو تب بھی ہمارے امام ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اگر برے کر رہے ہو تب بھی ہمارے اعمال امام ضمانت تک پہنچے. واپس کیا، پہنچا تو کہا یہ آپ ہر وقت شکایت کرتے تھے، یعنی آپ کی امام کی طرف سے کچھ نہیں آتے، تو میرے امام نے آپ کے لیے اتنے سارے جواہرات بھیجے. دیکھا تو اس خاتون کے دل میں ایمان کی آگ بلند ہوئی اور کہا آئندہ سال آپ کے ساتھ میں نے لازمی مدینے جانا ہے اور اس جوان کی، اس امام کی میں نے زیارت کرنے جو آپ کی امام ہے. اس کے ضد ہو گیا، ضد پکڑ لیا. آئندہ سال جب نکلنے لگے وہ بندہ تو